نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ اللہ رب العزت ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے بندو، جب تم مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں پکارتے ہو تو مجھے ہی پکارو، میں ہی تمہیں اس پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے نکالوں گا۔ تمہیں رزق کی ضرورت ہے تو مجھ سے ہی مانگو، میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ دنیا کی ہر چیز، آخرت کی ہر چیز جو ہماری طلب ہے یا ہماری ضرورت ہے یا ہمارا مقصد ہے، ہم نے اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے۔ ہر چیز کو اللہ رب العزت سے ہی طلب کرنا ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے، مشکلات کو ختم کر سکے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اللہ رب العزت ہی ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کو دور فرما سکتے ہیں، اور ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ ہمارے وظائف کا بیسک مقصد بہت سسٹم جو سیٹ اپ ہے بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا عمل 2 رکعت نفل ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو پہلا کام ہم نے حدیث مبارکہ کے مطابق نماز کا کرنا ہے، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن میں آپ 15 دفعہ زیادہ سے زیادہ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد آپ 1 دفعہ عمل کر لیں، اس ذکر کو کر لیں۔ میرے ساتھ آپ نے ویڈیو کو پلے کر لینا ہے، جہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے میں ٹائمنگ بتا دیتا ہوں، وہاں سے آپ نے ذکر، اس ویڈیو کو پلے کر کے میرے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے۔ 15 دفعہ کم زیادہ سے زیادہ ہے، آخری حد وہ 3 دن ہے، یعنی 3 دفعہ ہے، روزانہ 1 دفعہ بھی آپ کر لیں، یہ کم از کم حد ہے۔ پہلا عمل 2 رکعت نفل پڑھنا، اگر نماز نہیں پڑھنی تو ویسے بھی آپ اس عمل کو کریں گے۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، دعا کی قبولیت کے لیے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آسمان تک پہنچنے کے لیے درود پاک اول آخر ہونا ضروری ہے، یہ عمل بھی حدیث سے ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے شروع اور آخر میں 3 دفعہ لازمی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم ذکر کریں گے۔ ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہر وقت فرشتے ان کے لیے دعا کرے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی، اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ رب العزت ہر حال میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ تو یہ قرآن پاک سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی ذکر کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعا کرنا، تو دعا تو ویسے ہی اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں پریشانیاں دور کرنے والا ہوں، مصیبتوں سے نکالنے والا ہوں، تکلیفوں کو ختم کرنے والا ہوں، پریشانیاں دور کرنے والا ہوں۔ ہم نے اللہ رب العزت ہی سے مانگنا ہے اس عمل کے ذریعے۔ اور دعا کے بعد آخر میں 3 بار آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ہمارا آپ کا ساتھ درود پاک کے بعد ذکر تک ہوگا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، جو احسانات آپ پر ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ تو آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا احد یا اللہ کا ہم ذکر کریں گے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے ہم نے ذکر کرنا ہے، اور یوں اللہ رب العزت کو پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا احد یا اللہ، 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 یا احد یا اللہ،
یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ، یا احد یا اللہ۔